یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خوشحال سلطنت میں ایک نیک دل اور سخی بادشاہ رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ وہ اپنی مہربانی اور سخاوت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی تو وہ اپنی شاندار رتھ پر سوار ہو کر شہر میں نکلتا اور بھوکوں کے لیے کھانا لے جاتا۔ وہ آوارہ کتوں کو کھلاتا، غریبوں کی مدد کرتا اور اس بات کو یقینی بناتا کہ اس کی سلطنت میں کوئی فقیر مسکین خالی پیٹ نہ سوئے۔ لوگ اس کی سخاوت کی بے حد تعریف کرتے اور اسے بے سہارا لوگوں کا محافظ کہتے۔ ایک دن جب بادشاہ کتوں کو کھانا کھلا رہا تھا تو اس کے ساتھ موجود ایک چالاک وزیر بولا، جہاں پناہ، آپ کے بغیر یہ بیچارے بھوکے مر جاتے۔ آپ ہی ان کے نجات دہندہ ہیں، اگر آپ نہ ہوں تو انہیں کوئی کھلانے والا نہیں ملے گا۔ بادشاہ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی، لیکن قریب بیٹھے ایک درویش نے بلند قہقہا لگایا۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، اے دانا شخص، تم کیوں ہنسے؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، وزیر کی بات نے مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے ہی جو انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کا غرور مجروح ہوا۔ وہ درویش کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اگلے دن کسی کو کچھ نہ کھلانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول کھانے سے بھری رتھ لے کر نکلا، لیکن اس نے کسی بھوکے کتے محتاج کو کچھ نہ دیا۔ کتوں نے اس کی رتھ کا پیچھا کیا، ان کی آنکھوں میں امید تھی، مگر بادشاہ نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ چند دن گزر گئے۔ وہی کتے جو کبھی خوش و خرم نظر آتے تھے اب کمزور اور لاغر دکھائی دینے لگے۔ گلیاں سنسان ہو گئیں اور بھوکے لوگ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے اسی درویش کو سڑک کے کنارے بیٹھے دیکھا۔ بادشاہ نے اپنی رتھ روکی اور فخریہ لہجے میں کہا، دیکھو، میں نے کئی دنوں سے ان کتوں کو کھانا نہیں دیا۔ دیکھو یہ کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ ان کا رازق میں نہیں؟ درویش مسکرایا اور بولا، جہاں پناہ، ذرا غور کریں، کیا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کتوں ابھی تک زندہ کیسے ہیں؟ بادشاہ طنزیہ انداز میں بولا، زندہ؟ یہ تو بمشکل سانس لے رہے ہیں۔ اگر میں نے انہیں کچھ دن اور کھانا نہ دیا تو یہ یقیناً مر جائیں گے۔ درویش نے سر ہلاتے ہوئے کہا، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کے نصیب میں بھوک لکھی گئی ہے تو وہ بھوکے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل نیکی کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ خلوص دل سے کی جاتی ہے۔ بادشاہ نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ وہ درویش کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ کھانے سے بھری رتھ لے کر نکلا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں اچانک اس کی رتھ کا پہیا ٹوٹ گیا۔ رتھ الٹ گئی اور بادشاہ زمین پر گر پڑا۔ کھانے کی ٹوکری الٹ کر بکھر گئی۔ درد سے کراہتے بادشاہ نے دیکھا کہ وہی بھوکے کتے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے خوف محسوس ہوا، کیا وہ اس پر حملہ کریں گے؟ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کتوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ وہ اس کے گرد جمع ہو گئے، آہستہ آہستہ رونے لگے، اس کے زخموں کو چاٹنے لگے اور اس کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے درویش وہاں آ پہنچا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا، اے بادشاہ، دیکھو، ان بھوکے کتوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ تم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری موجودگی کو اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ تم انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ آج تمہاری دولت، تمہاری طاقت اور تمہارا غرور تمہیں نہیں بچا سکے، لیکن وہ محبت جو تم نے نادانستہ دی وہ لوٹ کر تمہارے پاس آ گئی اور تمہاری حفاظت کی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ اب تک غرور میں دے رہا تھا، سچی ہمدردی کے لیے نہیں۔ وہ بھوکے کو کھانا صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے دیتا تھا، نہ کہ اصل خدمت کے لیے۔ اس دن کے بعد بادشاہ بدل گیا۔ اب وہ بغیر کسی غرور کے خالص محبت سے عطا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت محبت اور ہم آہنگی سے بھر گئی۔ سبق: حقیقی نیکی طاقت غرور سے نہیں بلکہ محبت سے ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو کچھ دیتے ہیں تو وہ سچے دل سے دینا چاہیے، نہ کہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے۔ جو محبت ہم بانٹتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے پاس لوٹ کر آتی ہے۔ دولت اور اختیار ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، مگر بے غرض محبت اور ہمدردی وہ رشتے بناتے ہیں جو ہر آزمائش میں قائم رہتے ہیں۔